نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا کہ خادم حسین رضوی پتہ نہیں کوئی پیر ہیں، عالم ہیں، کون ہے، میں نہیں جانتا، نہ ہی بابے کو کبھی دیکھا ہے، نہ ہی ملا ہوں، لیکن ایک بات بتا سکتا ہوں، ایک بات کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون کے ضمن میں کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہتا، نہیں جانتا کہ کوئی ولی ہے یا نہیں ہے، ایک بات ضرور کہوں گا، رب کعبہ کی قسم، برطانیہ میں کچھ نوجوانوں کی آنکھوں میں اس بابے کی گفتگو سنتے ہوئے اشکوں کی برسات دیکھی ہے، اشکوں کی برسات دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کو، کچھ نوجوان رو رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، برطانیہ کی آب و ہوا نے، برطانیہ کے سرد موسم نے ہمارے ایمان کی تپش کو سرد کر دیا تھا، ٹھنڈے ہو گئے تھے ہم، لیکن اس کیلنڈر کی ادا کو سن کے ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آقا کی ناموس کی خاطر کٹ مرے، یہ بابا بولتا ہے تو دل سے بولتا ہے، دل سے بولتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا، ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، انہیں پریشانی نہیں ہوتی، لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ولا ھم یحزنون، اور وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں، وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں، حضرت علامہ بتا رہے ہیں، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا، لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ڈر نہیں ہے، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اب میں یہاں کے زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں جانتا، پتہ نہیں ان کے مخالف کتنے ہوں، میرے مخالف ہو جائیں گے، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ یہاں یوٹیوب پر بول رہے ہیں لیکن قوت پرواز دیکھو، قوت پرواز دیکھو۔ اس میں میں نے بھی تھوڑی سی تباہ آزمائی کی ہے، میں نے کہا علامہ اقبال تو بہت بڑے، میرا نام بھی ثاقب اقبال ہے، تو میں نے کہا جو منہ سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے، جو منہ سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے دلوں میں اترتی ہے، دلوں میں اترتی ہے۔ تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا لا خوف، کیونکہ یہ حالات کی ناسازگاری کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سچ بات کہتے ہیں، ستھری بات کہتے ہیں، پاکیزہ بات کہتے ہیں۔ ہاں مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے؟ بھائی بڑے بڑے ہمارے علماء، آج بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی، تو میں یہی کہہ رہا تھا بھائی یہ ہمارے بزرگ یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے؟ بڑے بڑے لوگ انگلینڈ آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کے انداز میں بتا دوں، سنو کی لگے ٹھام ڈک اور ہیری نال سنو تے اپنے گامے ماجے چنگے لگتے ہیں، سنو تے اپنے گامے ماجے چنگے لگتے ہیں۔ رنج ہے، غم ہے، علم ہے، محن ہے، پر اپنا وطن یارو، اپنا وطن، اپنا وطن۔ جنہوں نے رسمن مانا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے۔ ہاں جی، اسلام رسمن کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ آئے ماشاءاللہ نعرے تکبیر، مولوی خادم آ گیا، آپ آ گئے، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں۔ بات سننے کے بعد کوئی آدمی دین پر تبصرہ کرے تو اس نے حضور کا دین مانا ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کسی صحابی نے نہیں کہا حضور سانو اسلام کی دیتا ہے۔ ہاں جڑا آدمی کہے نا جی اینج نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلے صحابہ خندق کھودی، پھر حضور نے فرمایا مٹی چاہو، مٹی چاہیے، عرض کی تھی بھوک لگی، حضور نے فرمایا روٹی تو کوئی نہیں، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا یہودیاں کو قرض لے لو۔ اس واسطے یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کوئی ایک فرضی ایک جماعت نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی دم خم ہے، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر میدان میں آئیں، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے۔ یہ تو ہندوستان میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ میچ کے لیے جمعے بند کر دیے جائیں، 3 دن پہلے مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں، علماء اور مؤذنین کو کہا جائے کہ پھر اتنے دنوں کے بعد آنا، پھر 10 پاکستان کیوں بنے؟
30,000 لوگوں کے لیے تم نے اللہ کے گھر بند کر دیے۔ اس بات کو کوئی سمجھیں آپ حضرات، یہ کوئی رسمن نہیں ہے، یہ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں، ایک ان کا نظریہ ہے۔ ہم ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے بات، بس اب فیصلہ ہونا ہے۔ آپ اتنی تیاری کریں کہ ہر گلی ہر محلے سے حضور کے غلام نکلیں، آنکھیں بند کر نکلیں، حضور میرے ووٹ کی اسلام کو ضرورت پڑ گئی، یہ میں لے آیا۔ تلواریں دیکھ کر صحابہ ایسے چلے، پھانسی کا پھندا دیکھ کر سید رات جسم پر استری پھیر دی انگریزوں نے، مرچ اور نمک بھر دیے۔ سید کفایت علی کافی مولانا جن کا کلام پڑھتے ہیں، وہ شاید مولانا نے لکھا ہی ڈی چوک کے لیے تھا۔ تو نہ آپ کے سامنے پھانسی کا پھندا لگا ہے، نہ آپ کے جسم پر استری پھری، نہ مرچیں اور نمک بھرا، تو آپ ایک ووٹ بھی اسلام کو نہیں دے سکتے۔ ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، اپنے دل سے ضرور پوچھنا ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے۔ یہ میری زبان جلتی ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے، اور طائف کے سفر میں نے زندگی میں بیان نہیں کیا کہ حضور طائف میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں کیا ہوا۔ میری زبان جلتی ہے اس قوم کے سامنے کیا بیان کیا جائے جو ایک چاولوں کے شاپر کے اوپر اچھل رہے ہوتے ہیں، اور جو میلاد کے جلسے میں بھی ٹکٹوں کے لیے آتے ہیں، عمرے کے ٹکٹوں کے لیے، کی محمد سے وفا تو نے۔ میرے جیسا ایک معذور آدمی جو چل بھی نہیں سکتا، ٹکٹ میرے پیچھے پیچھے 10 بھاگے، دنیا کا ہر ملک میرے پیچھے ٹکٹ لے کر بھاگے کہ حضرت جی ایک باری آ جاؤ، میں کہا نہیں آنا، میں قصور چلا جاؤں گا، میں یورپ نہیں آنا۔ سارے بولو بھائی، تسی تو پریشان آئے ہو، حضور کی بات سارے بولو، لبیک سارے بولو۔